باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ مول لیتے ہیں، اختیار کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایتی، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ بعض یہودی لوگ کلمات و الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور کہتے ہیں ہماری سنو تمہاری تمہیں نہ سنو سنوایا جائے، اور آنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر دین میں آنے کی نیت سے، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہتے ہیں سنیے اور ہم پر نظر کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے اور زیادہ درست ہوتا۔ لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی، پس وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بہت سے چہرے مٹا ڈالیں، مسح کر دیں، پھر ان کو الٹ دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے ہفتہ والوں پر لعنت کی۔ اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے، بے شک اللہ نہیں بخشتا جو اس کا شریک ٹھہرائے، اور اس کے سوائے جس کو چاہے بخش دے۔ اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا بس اس نے بڑا بہتان باندھا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس کہتے ہیں، بلکہ اللہ جیسے چاہتا ہے مقدس بناتا ہے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھو اللہ پر کیسا جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اور یہی صریح گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کافروں کو کہتے ہیں کہ یہ مومنوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ کیا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے؟ پھر اس وقت یہ نہ دیں لوگوں کو تل برابر بھی، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں دیا اپنے فضل سے۔ سو ہم نے دی آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، اور انہیں دیا بڑا ملک، پھر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور ان میں سے کوئی رکا رہا، اور جہنم کافی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا، بے شک ہم ان قریب آگ میں ڈال دیں گے جس وقت ان کی کھالیں پک جائیں گی، ہم اس کے علاوہ دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان قریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کے لیے اس میں پاک ستھری بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں سایہ میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مانتے
امانت والوں کو پہنچا دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کو جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں۔ پھر اگر تم جھگڑ پڑو کسی بات میں تو اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہ بہتر ہے، اس کا انجام بہت اچھا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت شیطان کے سر پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم ہو چکا ہے کہ وہ اس کو نہ مانیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ نہیں بہکا کر دور گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے جو کہ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ رک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹتے ہیں۔ پھر کیسی ندامت ہوگی جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی قسم کھاتے ہوئے آئیں گے کہ ہم نے صرف بھلائی چاہی تھی۔ اور موافقت یہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تغافل کریں ان سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کریں اور ان سے ان کے حق میں اثر کر جانے والی بات کہیں، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اور یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے پھر وہ اللہ سے بخشش چاہتے اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت چاہتے تو وہ ضرور پاتے۔ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان، پس قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے جب تک آپ کو منصف نہ بنائیں گے۔ اس جھگڑے میں جو ان کے درمیان اٹھے، پھر وہ اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ اور پھر اگر ہم ان پر لکھ دیے فرض کر دیتے ہیں تم آپ کو قتل کر ڈالو، تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے چند ایک کے سوا وہ ایسا نہ کرتے۔ اور اگر یہ لوگ وہ کرتے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت کرنے رکھنے والا ہوتا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ اور جو اطاعت کرے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہداء اور صالحین، نیک بندے، اور یہ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہتھیار لے لو، پھر جدا جدا دوستوں کی صورت میں یہ سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو، بے شک تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو ضرور دیر لگاوے گا۔ پھر اگر تم
پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت تو کہے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا، اور تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل نعمت پہنچے تو ضرور کہے گا گویا کہ جب نہ تھی تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ چاہیے کہ اللہ کے راستے میں لڑیں وہ لوگ جو دنیا کی زندگی بیچتے ہیں، قربان کرتے ہیں آخرت کے بدلے، اور جو اللہ کے راستے میں لڑیں پھر مارا جائے یا غالب آئے، ہم عنقریب ایسے بڑا اجر دیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے؟ کمزور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور بنا دے ہمیں ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ ایمان لانے والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر لڑتے ہیں طاغوت سرکش مفسد کے راستے میں، سو تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، بے شک شیطان کا فریب کمزور اور بودا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے ڈرتا ہے جیسے اللہ کا ڈر ہو، یا اس سے بھی زیادہ ڈر، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، ہمیں تھوڑی مدد کیوں نہ مہلت دی؟ تو کہہ دیں دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے بے روزگار کے لیے، اور تم پر ظلم نہ ہوگا دھاگے کے برابر بھی۔ جزاک اللہ خیر۔